اب پہلے سے ان کے آپس میں خاندانی اور افرادی لحاظ سے تعلقات تھے، محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں۔ اب جب مسلمان ہو گئے بہت سارے لوگ اوس کے، خزرج کے، تو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو پہلے سے دوستانہ تعلقات تھے، مسلمان ان تعلقات کو نبھاتے تھے، اس دوستی کو باقی رکھتے تھے، اسی دوستانہ انداز میں ان کے ساتھ میل ملاپ، ان کے ساتھ لین دین اور معاملات اور رہن سہن کرتے تھے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اوپر سے تو ان کے ساتھ وہ سابقہ دوستی والا تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام کی دشمنی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض، وہ ان کو اندر اندر سے کھائے جا رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے ایمان اسلام کے لحاظ سے نقصان پہنچایا جائے۔ ہر وقت وہ موقع کی تاڑ میں رہتے تھے۔ اب مسلمان چونکہ اپنے دوستی میں مخلص تھے، تو وہ بسا اوقات کچھ ایسی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، جو مسلمانوں کی حد تک راز کی ہوتی تھیں، اور مستقبل کا کوئی منصوبہ ہوتا تھا کہ اس خاندان، اس قبیلے، اس علاقے کے ساتھ تبلیغ کا یہ انداز اختیار کرنا ہے، جہاد کا یہ انداز اختیار کرنا ہے، ان کو اسلام کی دعوت اس انداز سے دینی ہے، فلاں فلاں رکاوٹیں ہیں ان کو اس انداز سے ہٹانا ہے۔ تو یہ باتیں مسلمان دوستی کے انداز میں بسا اوقات ان یہودی عیسائیوں سے بھی کر دیتے تھے۔ اس سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے، مکر و فریب کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ان مخلص مسلمانوں کو خطاب کیا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ اہل ایمان کے علاوہ جو اور مذہب کے لوگ ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنے راز نہ بتاؤ، ان کو دلی دوست نہ بناؤ، ود اور قلبی محبت ان کے ساتھ اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ قرآن نے بیان کی۔ نمبر ایک، لا یعلونکم خبالا، وہ ہر وقت تمہیں خراب کرنے، رسوا کرنے کے چکر میں ہیں۔ کسی طریقے سے کوئی موقع ملے کہ مسلمانوں کو خراب کیا جائے، رسوا کیا جائے، ان کو ناکام بنایا جائے، اور وہ اس سازش میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، اس میں وہ کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑتے۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، اور دوسرا فرمایا ودوا ما عنتم، ان کی دل کی خواہش ہر وہ کام ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، ہر وہ بات ان کے دل کی چاہت ہے، ان کے دل کی تمنا ہے، ان کے دل کی خواہش ہے، جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، مسلمان مسائل سے دوچار ہوں، یہ بات ان کے دل کی آواز ہے۔ ودو، دل سے چاہتے ہیں، وہ ود قلبی محبت کو کہتے ہیں، ان کے دل کی اندر کی بات یہ ہے۔ اگرچہ اوپر سے تمہارے ساتھ وہ سابقہ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں اور منہ سے بڑے میٹھے بنتے ہیں، لیکن ان کے اندر اور دل کی بات ایمان اور اسلام سے دشمنی اور نفرت، عداوت اور بغض، وہ اس درجے کا ہے کہ ودو ما عنتم، ہر اس چیز کو، ہر اس حالت کو وہ دل سے چاہتے ہیں جو تمہیں مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے۔ باقی تمہیں کیسے پتا چلے کہ ان کے دل میں یہ ہے؟ اب اللہ خبر دے رہا ہے، اب تو یقین ہے، لیکن ان کے دل کی حالت کبھی کبھی ان کے منہ سے بھی زہر ہو جاتی ہے۔ ٹینکی میں جو ہوتا ہے وہ ٹوٹی سے بہر آتا ہے، تو ان کے دل کا جو بغض ہے اسلام کا، ان کے دل میں جو عداوت ہے مسلمانوں سے، جو مسلمانوں کی ترقی اور بڑھوتری ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، تو وہ کبھی کبھی ان کے منہ سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بھی وہ بغض کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے،
حقیقت یہ ہے کہ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں کے اندر جو ایمان اسلام والوں کا بغض ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کو اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ صرف قرآن مجید کے اندر چند ایک گنی جنی چیزیں ہیں جن پر اکبر کا لفظ بولا گیا ہے۔ اللہ اکبر ورضوان اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی بہت بڑی ہے۔ چند ایک چیزوں پر لفظ اکبر بولا گیا تو یہاں کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی دل کے اندر جو ایمان اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہے، عداوت اور بغض ہے، اس کو بھی قرآن اکبر کا لفظ بول رہا ہے۔ تو فرمایا ان کے دلوں میں جو بغض ہے بہت بڑا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سامنے ان حالات اور حقیقتوں کو، یہ ساری قیمتی باتیں تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو۔ کسی کافر کو اپنا رازدار، اپنا دلی دوست نہ سمجھو اور نہ بناؤ، لیکن امت مسلمہ جب تنزلی کا شکار ہوئی ہے اور قرآن و حدیث کی ان ہدایات کو چھوڑا ہے تو پھر آپ نے دیکھا چند سال پہلے جب کویت کا حکمرانوں نے یورپ اور انگریز کے یہودیوں کو حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے بلایا تھا، ڈوب مرنے کے مقام تھا مسلمانوں کے لیے کہ حرمین شریفین کا تحفظ کون کریں گے؟ یہودیوں کی فوجیں کریں گی، عیسائیوں کی فوجیں کریں گی، جبکہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو تو جزیرہ عرب سے نکال دو، ان کو جزیرہ عرب کے قریب ہی نہ آنے دو۔ لیکن اس وقت بہانہ بنا کر کے ایسا ہوا کھڑا کیا گیا کہ اگر تم یہودیوں کو نہیں بلاؤ گے، عیسائیوں کو نہیں بلاؤ گے تو صدام تمہیں کھا جائے گا، سعودی عرب کو ختم کر دے گا۔ حالانکہ وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھے۔ اور میں حیران ہوا، اگلے دن بڑی عجیب سی بات کسی نے بتائی۔ ہمارے یہاں فیصل آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت رانا صاحب، انہوں نے کچھ سال پہلے منہ سے کوئی بکواس کی تھی مرزائیوں کے حق میں اور ختم نبوت کے خلاف، کوئی بکواس کر دی تو بعد میں اس بندے کو محسوس ہوا اس نے تمام مسلمان اپنے گارڈ ختم کر دیے، صرف وہ سیکورٹی گارڈ باقی رکھے جو عیسائی تھے، اور سارے عیسائی رکھ لیے۔ یعنی کتنا مسلمان کی مت ماری گئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان سے تو خطرہ ہے، یہودی عیسائی ہمارا دلی دوست ہے، وہ ہماری جان مال کا محافظ ہے۔ کتنی گئی گزری بات ہے، یہ انتہا ہے مسلمان کی ذلت کی، مسلمان کی پستی کی، مسلمان کے زوال کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمیں ہدایت یہ فرمائی۔ دیکھیں کسی بھی آیت کا جو اصل اترنے کی وجہ ہوتی ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں، وہ تو کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، جیسے یہاں اوس و خزرج کا واقعہ تھا، خاص واقعہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا آگے حکم ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں ود اور محبت اہل ایمان کی ہونی چاہیے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مشرکین کی، کافروں کی نہیں ہونی چاہیے۔ کافروں پر ہمیں رحم اس لیے آتا ہے کہ وہ بیچارے جہنم کا شکار ہو رہے ہیں، ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ان کو ہم قابل رحم سمجھتے ہیں۔ جیسے کوئی کتا بھی اگر آگ میں جل رہا ہو تو بندے کو رحم آتا ہے، سانپ بھی آگ میں جل رہا ہو بندے کو رحم آتا ہے، کوئی دشمن بھی آگ میں جل رہا ہو تو بندے کو رحم آتا ہے۔ ہمیں ان کافروں پر رحم آتا ہے، ہمیں ان سے اس وجہ سے ہم ان کے پر خیر خواہی کی محنت کرتے ہیں کہ وہ جہنم کا آگ کا ایندھن بچنے سے بچ جائیں۔ اور یہ محنت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن جہاں تک دل میں محبت کا تعلق ہے، دل میں الفت کا تعلق ہے، دل میں ود کا تعلق ہے، وہ اہل ایمان کی ہے، ہر اس ایمان والے سے محبت ہے۔ اس لیے تو یہ نشانی بتائی گئی، یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جس کے دل میں دین داروں کی محبت ہے، علماء کی، وارثین انبیاء کی محبت ہے، یہ اس کے جنتی اور ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔
اور جس کے دل میں دین کے کام کرنے والوں کا بغض ہے، جس کے دل میں دین کے کام کرنے والوں کی اللہ نہ کرے عداوت ہے، تو آپ نے اگلے دن سنا کہ قرآن مجید نے 4 نشانیاں ان لوگوں کی بتائیں جو مبغوض ہیں، لعنت کے حقدار ہیں، اور 4 نشانیاں رحمت والوں کی بتائیں۔ تو ان کے اندر ایک نشانی دوسرے نمبر کی یہی تھی کہ دین کا کام کرنے والوں کی محبت ہے یا عداوت و نفرت ہے۔ عداوت و نفرت ہے تو اللہ کی طرف سے لعنت کا سبب ہے، پھٹکار کا سبب ہے، اور اگر محبت اور عقیدت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، نہ بناؤ تم دلی رازدان، محبت کرنے والا اور دلی دوست، من دونکم، اپنے اہل ایمان کے علاوہ کو، لا یعلونکم خبالا، نہیں تھکتے، نہیں کسر چھوڑتے وہ تمہیں خراب و رسوا کرنے میں، ودوا ما عنتم، دل سے وہ چاہتے ہیں جو تمہیں مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو جاتا ہے بغض اور دشمنی جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے منہ سے، وما تخفی، اور جو وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم، ان کے سینے اور دل، اکبر، وہ تو بہت بڑی ہے ایمان و اسلام والوں کی دشمنی۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق وضاحت سے بیان کر دیے ہم نے تمہارے لیے احکامات،